الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ 25th سٹنگ ہے، از اٹ رائٹ؟ 25ویں ہے نا؟ گڈ، الحمدللہ۔ 24ویں نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 191 تک پڑھا تھا، 191۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ہاں، یہ پڑھی ہوئی آیت ہے، ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھی تھی، آیت نمبر 186۔ جب میرے بندے فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عباد عبد کی جمع ہے، عبد کے معنی غلام ہے، تو عباد کے معنی اغلام ہوگا، اردو میں غلام کی جمع اغلام ہے۔ جب اغلام میں سے کوئی پوچھے آپ سے میرے بارے میں تو میں کہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ان باتوں میں کی دعا اللہ سے ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو اللہ کی نافرمانی میں ہے، اور ایسے کئی مواقع خود میری نظر سے گزرے ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں یا وہ چاہتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ ایک ایمان والا جس نے غیب پر ایمان لایا ہے، غیب کو تسلیم کیا ہے، جس نے انبیاء اور رسولوں کو اور اللہ کی دی ہوئی کتابوں کو تسلیم کیا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس سے تو یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کام جہالت کا نتیجہ ہے۔ تو ایسی دعائیں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے، مثال کے طور پر قطع رحمی کی دعائیں، رحمی رشتوں کو کاٹنے کی دعا، مثال کے طور پر کھیل رہے ہیں جوا اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں جیت جاؤں، جوا تو حرام ہے۔ اس قسم کی چیزیں کئی بار انسان لائف میں کرتے ہیں، تو یہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی دعائیں جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں، اور یہ بہت بڑی جسارت ہے، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی جسارت ہے۔ کیا جسارت ہے کہ اگر وہ شخص اگر اللہ کی ذات کو پہچانتا ہوتا تو کبھی اس قسم کے الفاظ اس کے منہ سے نہیں نکلتے۔ در حقیقت پہچان کسی کی، اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کا پہچانا جاتا ہے تو اسی کے مطابق جو اگلا جو ہے اس کو ٹریٹ کرتا ہے۔ میری یہ کتاب شاید آپ کو نظر آ جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانیے، یہ اسی مقصد کے لیے لکھی گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچانیے۔ یہ کتاب اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی نے چھاپی ہے، اور موقع ہو تو ضرور پڑھیے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے کیا۔ ہم لوگ کئی بار اس طرح کے جملے اللہ میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ در حقیقت اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ وہ بندہ اللہ کو نہیں پہچانتا جو اس طرح کے لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اللہ میاں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ دوسری بات اس سلسلے میں ایک اور کرتا چلوں، وہ یہ کہ دعا کی قبولیت کے اوقات تو کئی ہیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، لیکن ایک دعا کی قبولیت کا ایک مقام جس کو اکثر لوگ اپنی لائنی کی وجہ سے مس کر جاتے ہیں، وہ ہے کہ جب اذان کہی جائے اور اقامت، ان دونوں کے درمیان میں جو وقفہ ہے، اس وقفے میں جو اللہ دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ کس کی؟ ایمان والے کی۔ ایمان والا کون ہے؟ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول آپ کو تسلیم کرتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ دوسری بات، ایک اور بات
آیت نمبر 90 اور 91 کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسی نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنگ کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ بات بالکل درست ہے، جو بات کہی گئی بالکل درست ہے، لیکن ہم لوگ یہ تو یاد ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے یا اس طرف دھیان نہیں جاتا اللہ تعالیٰ عزیز ذو انتقام ہے، مکمل اختیار رکھنے والے اور صاحب انتقام لینے والے۔ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ جن سے جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، غیب پر ایمان لائے ہیں، تمام کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے یہ دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کی جان لینے کی طرف ہیں۔ ایسی حالت میں اللہ نے یہ احکام نازل کیے کہ چونکہ وہ تمہارے دشمن بنے ہوئے اس لیے تم بھی ان کے ساتھ ان کی دشمنی کو ایکسیپٹ کرو اور ان کے ساتھ جنگ کرو۔ یہ آیت نمبر 91 191 اور 192 کے حوالے سے میں نے یہ بات کہی۔ ایک بار ان دونوں آیات کو میں پھر پڑھنا پسند کروں گا۔ اعوذ باللہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا۔ قتال اور قتل کا فرق جان لیں۔ قتل کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، وہ اپنے قاتل سے وہ ناواقف تھا، اس کی طرف دھیان وہ چاہے وہ انجانے میں قتل کیا ہو، چھپ کے قتل کیا، جیسے بھی قتل کیا۔ اور قتال کہتے ہیں کہ دو فریق ایک دوسرے کی جان لینے پر لگے ہوئے ہیں، دو فریق ہیں ایک دوسرے کی جان کے درپے ہیں، اور اسی لیے قتال کا لفظ جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ جنگ کون سی ہوگی؟ اللہ کے راستے میں ہوگی۔ کس سے؟ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں، جو تمہارے خون کے درپے ہیں، تمہارے جان لینا چاہتے ہیں۔ ولا تعتدوا، اور حد سے نہ گزرو، زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ یحب المعتدین، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں غور کریں، ایک طرف جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ زیادتی مت کرو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جب دو فریق ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہوتے ہیں تو ان کا دونوں فریقوں کی نظر میں ان کا مال، ان کی تمام چیزیں اس سب سے دشمنی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں جنگ ہوتا تھا، جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھائی کرتا دشمنی کے نتیجے میں، تو وہ ان کی مویشیوں کو مار دیتا، ان کے درختوں کو کاٹ دیتا، آگ لگا دیتا، ان کی عورتوں کو مار دیتا جو نہیں لڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں ان کو بھی مار دیا کرتے۔ پھر لاشوں کا مسئلہ کرتے تھے، ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے۔ آپ کے علم میں ہوگا ابو سفیان کی اہلیہ ہندہ غزوہ احد میں جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا شہید ہوئے تو اس نے قسم کھائی تھی، کلیجہ چیر کر، سینہ چیر کر کلیجہ نکال کے اس نے چبایا تھا، جو چبا نہیں سکی تھی، تھوک دیا اس کو۔ یہ ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ دشمنی، یہ حد سے گزرنا ہے۔ اسی لیے جتنی بھی اسلامی مارکے ہیں ان سب میں اس بات کو خاص طور سے کہا، تاکید کی جاتی تھی سپہ سالار کو یا جو بھی لیڈ کر رہا ہے کہ یہ سب کام تم نے نہیں کرنا، جو تم سے لڑ رہے ہیں ان سے لڑنا ہے۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے جنگ نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ بہت بڑی تعداد میں تھے، سبوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور آپ نے جو بہت بڑے دشمن اس وقت ہوا کرتے تھے جن کا نام لیا ابو سفیان، آپ نے فرمایا کہ جو ان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں، جو اپنے گھروں میں ہے وہ امن میں ہے، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا، کسی پر بوڑھے شخص پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مت زیادتی مت کرو، اس لیے کہ زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ہم لوگ اپنے آپ پر سوچیں کہ کیا ہم لوگ کسی پر زیادتی کرتے ہیں؟
ہم ایمان والوں کو سوچنا چاہیے، آخرت پہ یقین رکھنے والوں کو سوچنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ایسا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے. وقتلوہم، اگلی آیت، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور انہیں قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ دشمنی ہے، وہ تمہیں قتل کر دیں گے. اگر تم ان کو چھوڑ دو گے، تمہارے ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تم کو قتل کر دیں گے. وقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے تمہیں انہوں نے نکالا ہے. اشارہ ہے ان مہاجرین کی طرف جو مکے سے اپنی جان بچا کر کے مدینہ آئے. اشارہ ان کی طرف جو وہاں سے تمہیں نکالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے سے نکالے گئے. آپ نے ہجرت کیوں کی؟ اس لیے کہ مکے والوں نے آپ کو، آپ کے قتل کا منصوبہ جب بنایا تو اللہ نے آپ کو اطلاع کی وحی کے ذریعے، اور پھر آپ کو ہدایت دی وہاں سے نکل جانے کے لیے. وَأَخْرَجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. فتنہ خوف و دراز کا معاملہ ہے، ہر وقت کا خوف لگا ہوا ہے. ایسی ایسی خبریں آ رہی ہیں جو آدمی کو پریشان کر رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ فتنہ ہے نا. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان سے مت جنگ کرو مسجد حرام کے نزدیک. مسجد حرام کہاں ہے؟ مکہ میں. خانہ کعبہ اس کے چاروں طرف جو مساجد ہیں، در حقیقت یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ حرم کے علاقے میں جنگ مت کرو. حتی عند المسجد الحرام، حرم کے علاقے میں جنگ مت کرو. حتی یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں اس علاقے میں. حتی یقاتلوکم فیہ، اس میں تم سے جنگ کریں. فإن قاتلوکم فاقتلوہم، اگر وہ تم سے وہاں جنگ کریں تو پھر ان کے ساتھ تم بھی جنگ کرو، انہیں قتل کرو. کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح جزا ہے، بدلہ ہے کافروں کا. فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم، اگر وہ رک جائیں، ختم کر دیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یعنی پچھلی تمام خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، تمام دشمنی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ٹھیک ویسے ہی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام لوگوں کو معاف کیا. روایات میں 6 آدمیوں کے قتل کا واقعہ آتا ہے جن کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، ورنہ یہ فتح مکہ کے موقع پر سب لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ رک جائیں تو پھر اللہ غفور رحیم ہے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ یہی جو میں نے ابھی آپ سے بات کہا کہ وہ کوئی خوف و ہراس ایمان والوں کے لیے باقی نہ رہے، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. کیا مطلب؟ اللہ کی رہنمائی قبول کرنے لوگ، تمام لوگ اللہ کی رہنمائی قبول کر لیں، یعنی غیب پر ایمان لے آئیں، کتابوں پر ایمان لے آئیں، رسولوں پر ایمان لے آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت رسول تسلیم کر لیں، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں، آخرت پر یقین کر لیں. فإن انتہوا، اگر وہ رک گئے، فلا عدوان علی الظالمین، تو نہیں ہے کسی پر زیادتی مگر وہ جو ظلم کرنے والا ہے، یعنی جو کسی حال ماننے کو تیار نہیں. اور ایسے ہی 6 لوگ قتل کیے گئے تھے. آپ نے فرمایا تھا اگر وہ نام لے کے کہ اگر یہ لوگ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوتے ہیں، نکال کے قتل کریں. در حقیقت حرم کا علاقہ، ایک تو حرم کا وہ علاقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے وقت سے چلا رہا ہے، یعنی مکے میں، اور دوسرا حرم مدینہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حرم کا علاقہ متعین کیا. حرم کے علاقے میں خون خرابہ اور دوسری چیزیں، یہاں تک کہ کسی جانور کو مارنے کی اس کی بھی اجازت نہیں ہے، درخت کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. یہ آیات فتح مکہ کے قبل یقیناً نازل ہوئی ہوگی، اس لیے کہ جو آیات کا رخ بتا رہا ہے، آیات کا کی بات جو کہی جا رہی ہے مسجد حرام کے نزدیک جنگ کرنے کی
وغیرہ. تو یہ آیات لگتا ہے ایسے ہی ہے جیسے فتح مکہ کے قبل نازل ہوئی ہو یا اس دوران میں نازل ہوئی. جو الشہر الحرام والشہر الحرام، اعوذ باللہ من الشیطان، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص. وہ مہینے جو محترم ہیں، 4 مہینے ہیں نا، 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب. یہ 4 مہینے ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں محترم مہینے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدال سے روکا ہوا ہے. اگر جنگ و جدال کرنے والے اس میں جنگ کریں تو پھر ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن خود سے جنگ کی ابتدا نہیں کرنی ہے مہینوں میں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محترم مہینوں کے بدلے محترم مہینے ہیں. والحرمات قصاص، اور جو چیز محترم ہے اس کا بدلہ بھی ہے. یہ آیت کہا یہی جاتا ہے، روایات میں یہی آتا ہے کہ یہ آیات جب 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد جا رہی ہے عمرے کی غرض، اور آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، آپ کو روک دیا گیا حدیبیہ میں. اس کا قرآن آج کا نام شمیسی ہے. جو لوگ گئے ہیں مکہ وہ ان کے لیے میں بتا رہا ہوں. وہاں روک دیا گیا. یہ بالکل حرم کے علاقے کے بالکل ساتھ ملا ہوا علاقہ ہے، وہاں روک دیا گیا. اور پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوا، جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں، اگلے سال بے شک آ کے آپ عمرہ کریں. تو نبی ایک وہ مہینہ کون سا تھا؟ ذوالقعدہ کا تھا. تو پھر 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں بھی یہ عمرۃ القضاء ادا کیا. اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے، اس کا ارادہ آپ نے کیا تھا 6 ہجری میں، جو 7 ہجری میں ادا ہوا، نام دیا گیا اس کا عمرۃ القضاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں. ایک عمرہ وہ حدیبیہ والا جس میں آپ نہیں کر سکے، نیت تھی اس لیے وہ عمرہ شمار ہوگا. دوسرا عمرہ یہ 7 ہجری میں جو عمرۃ القضاء کے نام سے مشہور ہے. تیسرا عمرہ حنین سے مکے کے فتح مکہ کے بعد جو فوراً جو جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ حنین ہے، وہاں سے واپسی میں آپ نے عمرہ کیا. تیسرا عمرہ وہ بھی ذوالقعدہ کے مہینے میں ہی تھا. اور چوتھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا، حجۃ الوداع کے ساتھ کیا. یہ 4 عمرے آپ نے کیے، اور یہ سب کے سب وہ محترم مہینے میں تھے. بہرحال یہ تو بات درمیان میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، اور وہ جو ظالم ہیں انہی کے ساتھ زیادتی کی جا سکتی ہے. انہیں ایسے لوگوں کو پھر ان کی سزا دی جائے گی. الشہر الحرام و بالشہر الحرام والحرمات قصاص، اور حرام مہینہ اور کا بدلہ حرام مہینہ ہے، اور حرمات کی قصاص ہے، جو بھی محترم چیز ہے اس کا بدلہ ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ علیکم فاعتدوا علیہ، جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کرو. یعنی زیادتی جو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس زیادتی کیے جانے والے شخص کو اجازت دے رہے ہیں کہ تم بھی اس کے ساتھ زیادتی کرو. ہاں، غور کرنے جملہ. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس کے مثل جتنا اس نے تم پر زیادتی کی. پڑھنے میں تو بڑا آسان ہے، سننے میں بھی بہت آسان ہے. مجھے بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کسی نے مجھے اگر ایک تھپڑ مارا ہے تو میں اس تھپڑ کو اس کے بدلے اس کو تھپڑ مار سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن وہ تھپڑ اس کے مثل ہو جیسا اس نے مجھے مارا ہے. جتنی چوٹ مجھے لگی ہے اتنی ہی چوٹ اسے لگنی چاہیے. کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں. ہمارے یہاں جو اکثر لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے، ہمارے دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں. اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا اللہ نے اجازت دیتے ہیں کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے دو، پتھر سے نہیں. اس لیے کہ اگر تم پتھر سے دو گے تو تم زیادتی کرنے والے ہو جاؤ گے. تو کہا جا رہا ہے کہ بے مثل
उतना ही बेमिस्ल मा अतदा अलैकुम, उसी के मिस्ल जितना उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह की नाराजगी से, सज़ा से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, कि बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। अल्लाह ताला मुत्तकियों का साथ देने वाले हैं। वो लोग, मुत्तकी कौन है? वही आयत बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, आयत 2 से लेके 5 सूरह बकरा, वही लोग मुत्तकी। उनकी कुछ खसूसियत आयत नंबर 177 में ही बताई गई। 177 पढ़ चुके हैं हम लोग सूरह बकरा। खसूसियात है, बल्कि उसी की एक्सपेंशन है, जो बात कही गई वहां पर उसी की एक्सपेंशन है। तो ये एक लफ्ज वहां गैब इस्तेमाल किए गए हैं और किताबें इस्तेमाल की गई हैं, उनको एक्सपेंड किया गया है किसी तरीके में। और जगह जगह कुरान में इस तरह अल्लाह ताला ने मौका बे मौका एक्सपेंड किए चीज़ों को, किसी खास चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। अन्नल्लाह माल मुत्तकीन वालमू, बड़ा जोरदार ना, जान लो इस बात को कि बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। अगर अल्लाह का साथ चाहते हो तो अपने आप को अल्लाह की सज़ा से बचाओ, अल्लाह की नाराज़गी से बचाओ, अल्लाह की नाफरमानी से बचाओ। अगर सरदर्द हो जाए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, उसके लिए अपने दिल में नदामत महसूस करो और आइंदा उसकी तरफ रुख न करो। ये है मुत्तकियों का रास्ता। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, और खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने हाथों, अपने आप को हिलाकत में मत डालो। तहलुका लफ्ज़ हलाकत है, हिलाकत। अपने हाथों, अपने आप को हिलाकत में मत डालो, बर्बादी में, तबाही में मत डालो। वअहसिनू, और अच्छा तरीका इख्तियार करो, खूबसूरती के साथ तमाम मामलात करो, अच्छे से अच्छा करो। एहसान वही लफ्ज़ है, वअहसिनू, एहसान किया करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। पहले तो यह है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, आयत नंबर 190 पढ़ा। अल्लाह ताला हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करते। और यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला एहसान की रविश इख्तियार करने वालों से मोहब्बत करते हैं। हमें कौन सी रविश इख्तियार करनी चाहिए, हम खुद सोच सकते हैं, और कौन सी रविश से गुरेज करना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। यहाँ तक जो आयात थी, जैसा मैंने कहा कि ये आयात अलग अलग मौक़ों पर यकीनन नाज़िल हुई है। बीच में जहाँ पर मस्जिद हराम में जंग की बात की गई, वो उसका ताल्लुक़ यकीनन जो फ़तह मक्का से पहले नाज़िल हुई होगी या उस दौरान नाज़िल हुई होगी। और जहाँ तक जंग का ताल्लुक़ है, इस तरह की आयात कुरान में जगह जगह पर मिलेगी। और ये जंग का हुक्म अल्लाह ताला इसलिए देते हैं उनके साथ जो तुम्हारे साथ दुश्मनी कर रहे हैं, तुम्हारे साथ जंग करना चाहते हैं, तुम्हें ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि तुमने अल्लाह की हिदायत को तस्लीम किया है, आखिरत को पर यकीन रखने वाले लोग, इसलिए उनके साथ जंग है। किसी के साथ जंग, कोई लड़ाई ज़मीन के लिए हो, कोई लड़ाई किसी शहर को फतह करने के लिए हो, ये तमाम लड़ाइयाँ कोई लड़ाई नहीं। किसी ने सवाल किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने जवाब में कहा था कि जिहाद वही है जो अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए किया जाए। यहाँ पर जो अल्लाह ताला हुक्म ये इनको दे रहे हैं जंग करने के लिए, ताकि अल्लाह के कलमे को बुलंद किया जा सके, ताकि दीन पूरा का पूरा अल्लाह के लिए हो जाए, इसलिए जंग करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो कुरान में जगह जगह इस किस्म की आयात मिलेंगी। और आप, हकीकत ये है कि मुसलमानों की बहुत ही कलील तादाद ने, और इन ऐसे लोगों की जो जिन्होंने इस्लाम की से पक्की दुश्मनी रखने वाले थे, उनकी बड़ी बड़ी तादाद पर फतह पाया है। सिर्फ एक वाक़या ग़ज़वा उहद का मिलता है, जहाँ वो मक्के के मुशरिकीन नज़र आता है कि जैसे वो गालिब हुए हों। और दर हकीकत इसकी वजह क्या है, हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सूरह आल इमरान में पूरा वाक़या है। इसकी वजह क्या थी कि कुछ लोगों ने नाफरमानी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत की, उसकी वजह ये भी, वरना वो जंग भी ये लोग जीत रहे। तो बहरहाल हमेशा अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। मुत्तकी
جو لوگ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ہدایت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا ماضی میں۔ آگے آیات جو آ رہی ہیں وہ حج سے متعلق ہے۔ وقت ہے میں پڑھتا ہوں ان آیات۔ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوگا وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے ان آیات کہ کہاں کیا کہا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے نہیں کیا ہے تو وہ انہیں چاہیے، میں اتنا تفصیل میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس آیت کو بھی ذرا اس پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ کیا ہے؟ جہاں اللہ پیچھے پڑھ چکے ہم لوگ کہ آیت نمبر 177 میں کہ خرچ کرو اپنے اقربا پر، خرچ کرو یتیموں پر، خرچ کرو مساکین پر، خرچ کرو گردنوں کو چھڑانے میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ اللہ کی ہدایات ہیں، اگر کوئی شخص ان چیزوں پر اپنا استطاعت رکھنے کے باوجود اگر خرچ نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ در حقیقت یہاں اشارہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، خود اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو تباہی و بربادی میں مت ڈالو۔ دنیا میں جو تباہی و بربادی ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، جو اصل تباہی و بربادی ہے وہ آخرت کی ہے۔ جنت کے بجائے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تمام کام انصاف پر مبنی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بے انصافی کر کے کسی کو معاف کر دیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہاں سے ایک بات اور بھی نکالی گئی، وہ نکالی گئی خودکشی کے حوالے سے، اور یہی آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنی جان خودکشی کرتا ہے تو وہ در حقیقت یہ ہلاکت اس کے لیے ہلاکت تباہی ہے، اس لیے کہ خودکشی سے ہمارا دین روکتا ہے بالکل۔ اور آپ نے ایک موقع پر صاف لفظوں میں فرمایا ایک ایسے شخص کے بارے میں جو آپ کے ساتھ جہاد میں شریک تھا، لیکن اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر کے اس نے خودکشی کر لی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ غور کریں، اللہ کے لیے وہ لڑ رہا تھا، لیکن اپنی اس حرکت کی بنا پر خودکشی کرنے والا اللہ بہتر جانتے ہیں کب تک یہ ہوگا، وہ اسی طرح جہنم میں اپنی جان لیتا رہے گا جیسے کہ وہ دنیا میں اپنی جان لے کے گیا۔ تو اس آیت سے اس کو بھی یہاں سے اخذ کیا گیا ہے کہ خودکشی حرام ہے، اور یہاں پر عمومی بات یہی ہے کہ ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنا اللہ کی نافرمانی میں پڑنا ہے، یہ عمومی بات ہے۔ یہاں پر خرچ کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، یہ ایک عمومی ہے، جو بھی شخص اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا اس طرح تو ظاہر ہے بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ آیت میں صرف پڑھتا ہوں اس لیے کہ وقت تھوڑا سا لگے۔ آیت نمبر 196، اعوذ باللہ میں یہ آیات ذرا لمبی دور تک جائیں گی، تو بہرحال صرف میں پڑھتا ہوں اس کو۔ اعوذ باللہ میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ، اور اگر تمہیں روک دیا جائے تو جو بھی تم قربانی کا جانور ہے تمہارے پاس تمہیں دستیاب ہے، وہ اس کو ہدی کہتے ہیں، تو وہ اس کو قربان کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور مت اپنے سروں کے بال اترواؤ، جو حج اور عمرہ میں کیا جاتا ہے، مت اترواؤ یہاں تک کہ ہدی جو لے کے آئے ہو جانور قربانی کا وہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ جگہ کہاں ہے؟ منی میں قربان کا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں ہو مریض، اور بہی عزم میں راسہ، یا اس کے سر میں تکلیف ہو۔ اس زمانے میں لوگوں کو جوئیاں بہت ہوا کرتی تھی، بہت لوگ اس کے اب تو بہت ساری دوائیں بھی نکل گئی ہیں، اور اب لوگ ظاہر ہے روز نہاتے ہیں، ان کے سروں میں تو نہیں ہوتا۔ اس وقت تو لوگوں کو نہانے کا اسی لیے حکم دیا گیا کم سے کم جمعہ کو ضرور نہاؤ۔ تو اگر سر میں تکلیف ہے، عزم میں راسہ، ففدیۃ من صیام،
تو فدیہ اس کا یہ ہے کہ ایک روزہ رکھے وہ، اور صدقاتن یا صدقہ دیں، اور نسک یا ایک قربانی کرے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو عمرے کے ساتھ حج کرنا چاہتا ہو، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ، تو جو ہدی، جب ہدی کا جانور، قربانی کا جانور وہ اسے دستیاب ہو وہ قربان کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، اور جو یہ نہ پائے تو وہ روزے رکھے 3 دنوں کے حج کے دوران۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے جب تم واپس آؤ وہاں سے، اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ، 7 روزے وہاں رکھو۔ تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، یہ 10 ہو گئے پورے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے علاقے میں نہیں رہتے، ان کے لیے ہے، جو باہر سے آئے ہیں ان کے لیے یہ شرط ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ ابھی میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور یہ جملہ اور یہ الفاظ اس طرح سے امت کے درمیان پھیل گئے کہ جو مرضی آئے کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور یہیں سے ایک محاورہ بھی استعمال کیا جانے لگا ہے۔ وہ محاورہ کیا ہے؟ کوئی شخص جو بہت ہی سیدھا شریف ہوتا ہے، کچھ نہیں بولتا کسی کی حرکت پہ، اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ اللہ میاں کی گائے ہے۔ پتہ نہیں یہ آپ نے سنا ہے یا نہیں، یہ جملہ سنا؟ اللہ میاں کی گائے، یعنی جیسے اللہ میاں کی اس کی نافرمانی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیں گے، ویسے یہ بھی ہے۔ نعوذ باللہ سے منع، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن کب؟ میں نے سورہ نحل کی آیت پڑھ کے آپ کو پہلے سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تب ہیں جب ہم اپنی غلطی کا احساس ہو، ہم اس پر نادم ہوں، اللہ سے اس کے لیے استغفار کریں، اپنی اصلاح کریں، پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ چلیں انشاءاللہ یہ آیت دوبارہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیوشن میں، انشاءاللہ اگلی بار۔ میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔